اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد و آل مراسم عزا کے فقہی احکام، اس پر ہماری گفتگو مسلسل جاری ہیں. مراسم عزا پر عام طور پر ایک اشتباہ یہ دماغوں میں پایا جاتا ہے کہ مراسم عزا لوگوں نے خود سے بنائی ہوئی ہیں، اور چونکہ خود سے بنائی ہیں لہذا ان کی کوئی مشروعیت نہیں ہے، اور اب اس کے خلاف اس طرح کی آوازیں بھی کھڑی ہونے لگی ہیں کہ ان رسومات کے اندر کچھ نہیں رکھا، ان کو ختم ہو جانا چاہیے، اصل دین کچھ اور ہے. اس طرح کی بہت سی باتیں عام طور پر لوگوں کے دماغوں میں اٹھتی ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر نظر آتی ہیں. دیکھیے، اصلاً اسلام کا حکم یہ ہے، جس کو تمام مجتہدین نے اپنے فتاویٰ میں بیان کیا ہے، کہ مراسم عزاداری کو اپنے اپنے علاقے اور عرف کے مطابق انجام دیا جائے. اب اس کی بہت ساری مثالیں آئیں گی. دیکھیے، کچھ مراسم عزاداری ایسی ہیں جو فقط اور فقط ایران میں ہم کو نظر آتی ہیں زیادہ تر. کچھ ایسی ہیں جو ہمیں صرف عراق میں نظر آتی ہیں اور کسی جگہ نظر نہیں آتی. کچھ ایسی ہیں جو صرف انڈیا اور پاکستان میں نظر آتی ہیں، ایران اور عراق میں نظر نہیں آتی. تو اصلاً مراسم عزا کا کوئی آفاقی ہونا ضروری نہیں کہ وہ تمام دنیا کے اندر یکساں طور پر موجود ہونی چاہیے تو صحیح ہوگی، ورنہ صحیح نہیں ہوگی. دیکھیے، اصلاً علماء نے بہت اس کے اوپر اعتراضات کیے ہیں اور کہا ہے کہ مراسم عزاداری پر جو شبہات ہیں، خود آیت اللہ علی پناہ اجتہادی فرماتے ہیں کہ کیا یہ بات حیرت اور تعجب کے قابل نہیں ہے کہ مراسم عزاداری میں شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جدت آتی جا رہی. فرماتے ہیں چونکہ عزاداری اور مراسم میں رخنہ اندازی شجر خبیثہ کے فروعات میں سے، جس نے آل محمد کی مخالفت کی قسم کھا رکھی. اور جب دشمن یہ دیکھتا ہے کہ ان مراسم کے ذریعے نبوی اسلام ترقی کر رہا ہے. اب دیکھیں کہ رسم عزا ہی تو ہے، میں بیچ میں روک کر کہہ رہا ہوں، کربلا سے نجف پیدل چل کر جانا آج باطل کتنا لرزہ بر اندام ہوا ہے. اب اس کے لیے آپ کہیں کہ حدیث کے اندر یہ دکھائیے کہ امام کربلا سے نجف پیدل چل کر گئے ہیں، تو رسم عزا کے لیے چیز ضروری نہیں. تو جب دشمن یہ دیکھتا ہے کہ ان مراسم کے ذریعے نبوی اسلام ترقی کر رہا ہے اور آل محمد کی مظلومیت سے عوام واقف ہو رہے ہیں، تو ان کے ایجنٹس مراسم عزا میں شبہات پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں. زیادہ تعجب البتہ اس بات پر ہے کہ بعض سادہ لو محبان اہل بیت ان اموی ایجنٹوں کے شکوک و شبہات سے متاثر ہو جاتے ہیں. تو اب یہ دیکھیے کہ یہ علماء نے اس پہ بڑی شدت کے ساتھ اس کو منع کیا ہے اور کہا کہ مراسم عزا کے خلاف پروپیگنڈے کا کوئی اثر قبول نہیں کرنا چاہیے. یہی فتویٰ آیت اللہ سید کاظم مرشی نے بیان کیا کہ شکوک و شبہات اس طرح سے جو پیدا کیے جاتے ہیں، لوگوں کو ان کا اثر قبول نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے ان مراسم عزا کے خلاف زبان بھی استعمال نہیں کی، جو مباح ہیں، جائز ہیں، اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے. مجتہدین نے ان کے جواز کے فتاویٰ دیے ہیں. تو آیت اللہ سید مہدی لاجوردی کاشانی فرماتے ہیں کہ جو لوگ مراسم عزا امام حسین اور اب سے متعلق انجمنوں پر زبان تان اعتراض کرتے ہیں، وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں اور اعتراض برائے اعتراض کرتے ہیں. اور یہ افراد دشمنان دین حق اور اعدائے مبین یہ آئین تشیع سے جو ہے اعلان جنگ کر رہے ہیں اور یہ لعنت کا ایک توق اپنے گلے کے اندر ڈال رہے ہیں. تو بہت زیادہ علماء نے اس کے اوپر کہا ہے، اور بہت سی مراسم عزا تو ایسی بھی ہیں جس کا الگ سے کبھی موقع ہوا تو اس کے اوپر بھی بات ہوگی. آیت اللہ نوری حمدانی فرماتے ہیں کہ بعض مراسم تو لازم و واجب بھی، یعنی ان کو اس طرح سے انجام مسلسل دیتے چلے جانا ہے تاکہ واقع کربلا ہمیشہ زندہ رہے، امام کی مظلومیت لوگوں کے دماغوں میں تازہ رہے، اور یہ ان مراسم کے ذریعے ہی تازہ ہوتی. اور اسی طرح سے
علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اصلاً یہ مراسم عزاداری موبائل درس گاہ ہیں، یہ جلوسوں کے اندر جو نکل رہے ہیں لوگوں تک امام کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ یہ ذوالجناح یہ خاص مثلاً ایک سمبل ہے جس سے لوگ مثلاً آگاہ ہوتے ہیں کہ اچھا امام کے ساتھ یہ مظالم پیش آئے تھے، یہ سینہ بسینہ چلتے آ رہے ہیں اسی طرح سے، اور یہ نسلاً بعد نسلاً جو ہے یہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں آیت اللہ سید اسد اللہ موسوی کے تمام مراسم اعضاء اپنی اقسام و انواع کے ساتھ جوں کے تو رہنے چاہیے، اور انہی مراسم اعضاء میں اسلامی انقلاب کا بھی ایک درس۔ تو اگر کوئی بھی اس طرح کے نعرے بلند کرتے نظر آ رہے ہیں لوگ آپ کو کہ نہیں ان مراسم اعضاء کو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ حماقت ہے اور یہ تاکیدی مطلوب ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان کے جائز ناجائز ہونے کے سوالات اٹھانا جو بالکل جائز اور مباح، جس میں کوئی اختلاف بھی نہیں، چلیں چند ایک چھوٹے اختلافات موجود ہیں جو کہ اکثر آپ کے گوش گزار بھی کرتے رہتے ہیں اور علماء کے فتاوے کی صورت میں، لیکن عوام کے اندر ماس لیول کے اوپر اس طرح سے آپس میں لڑائی جھگڑے کی کیفیت پیدا ہونا کہ فلاں چیز جائز ہے، یعنی بالکل عام اور جائز اور مباح چیزوں کے اوپر اس کو حرام قرار دینے کے اوپر بعض افراد کچھ ٹیلر مائنڈ طریقے سے جو ہے ان مراسم کے خلاف جو ہے برسر پیکار نظر آتے ہیں۔ تو یہ تاکیدی مطلوب ہے، علماء یہ فرماتے ہیں۔ اور بہت سے مراسم کا تو استحباب اور رجحان شرعی پایا جاتا ہے۔ آیت اللہ عراقی جیسے کہ فرماتے تھے، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں سارے یہ چیزیں پڑھوں آپ کے سامنے، یہ جتنی بھی کوششیں کر لیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عزاداری مسلسل ترقی کر رہی، 40 کا اجتماع پہلے سے زیادہ پرشکو اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور جس اعتبار سے سال بہ سال اس کے اندر ترقی ہو رہی ہے، دشمنان اہل بیت سخت شدید خوفزدہ ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کسی طریقے سے اس میں شکوک و شبہات ڈالے جائیں۔ کبھی زیارت 40 پہ، آج اتنا وقت نہیں میرے پاس، ورنہ زیارت 40 کے اوپر اعتراضات شروع ہو گئے ہیں، خود 40 کی واک پہ اعتراضات شروع ہو گئے ہیں، پھر اس کے اوپر کہ اس میں اسراف اتنا ہوتا ہے، اس میں کھانے اس طرح کے ہوتے ہیں، اس میں فلاں، بس یہ کیلکولیشن، یعنی کسی طریقے سے اس کے اندر کوئی ذوف پیدا کیا جائے اور شیعت کو توڑا جا سکے۔ فرماتے ہیں کہ انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے آیت اللہ سید حسین موسوی کرمانی کہ کچھ ایمان کے ضعیف اور مغرب گزیدہ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ مجالس عزا، ذکر مسائل، مراسم عزاداری کو ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ میز اور ڈائس کے سامنے کھڑے ہو کر لمبی لمبی تقریریں جھاڑتے ہیں اور امام حسین ان کے اصحاب پر ہونے والے مصائب کو بیان نہیں کرتے، لیکن جو شخص بھی تعصب کی پٹی اتار کر ان کی تقاریر کے اندر جھانکے گا تو اسے یہ تمام تقاریر بے نتیجہ، بے ثمر اور بے سود نظر آئیں گی، کوئی فائدہ نہیں ہے ان کی، لیکن یہ لوگ اپنا بہرحال جس اعتبار سے بھی کام کر رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی نتیجہ برآمد ہونے والا نہیں۔ یہ تمام سازشیں بے سود ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ حجت الاسلام استاد علی رضا پناہیان، ایران میں آج بھی ایران ٹی وی پہ ان کے کتنے درس وغیرہ آتے ہیں، انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ اکثر وہاں ایران میں ایک تاثر انقلاب کے بعد ہی بن گیا تھا کہ جو ہے نا ماتمی دستوں کے اندر لوگ بعض افراد شریک نہیں ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ دستہ عزاداری، یعنی کیا تم سمجھتے ہو کہ دستہ عزاداری میں یا ماتمی انجمنوں پست لوگ شریک ہوتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں آیت اللہ بروجردی اسی ماتمی دستے کے لوگوں کے پاؤں کی خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے، ابھی اس کا آگے چل کر میں تذکرہ کرنے والا ہوں۔ تو امام خمینی بھی فرماتے تھے ایسا مکتب جس کے پاس شور و ولولہ نہ ہو، سر و سینے کو پیٹنا نہ ہو، وہ باقی نہیں رہ سکتا، وہ مر جاتا ہے۔ اور کہتے تھے مجھے ایسے مذہبی نوجوان بالکل پسند نہیں ہیں جو سینہ زنی نہیں کرتے، ماتمی جلوسوں میں نہیں جاتے۔ تو یہ آج کل ایک رجحان ہونے لگا ہے بہت سے نوجوانوں کا کہ نہیں، وہ دور سے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے ماتم کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان مراسم اعضاء کو بے وقوفانہ چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور خود استاد علی رضا پانائیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں مجھے یاد ہے ایک مرتبہ اعلان کیا گیا باقاعدہ کہ عزاداری کے لیول کو بڑھا دیا گیا ہے، اب جلوس کے بجائے مظاہرہ ہوگا امام حسین اسکوائر کی طرف، وہ ایران میں۔ انہوں نے کہا کہ کہا گیا کہ علم و تابوت کو سائڈ پر کر دیں، اس کی جگہ پلے کارڈز اٹھا کر لائیں اور اس پر نعرے لکھیں۔ امام خمینی نے جب یہ سنا تو اس کی شدید مذمت کی اور فرمایا کہ عزاداری اسی روایتی طریقے سے انجام دے جیسے کہ اب تک ہوتی آ رہی۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا ہے ان لوگوں کو، لیکن یہ بے پناہ فائدے والی چیزیں ہیں، اور ہر جائز اور مباح رسم اعضا کو آپ خود برپا کر سکتے ہیں اپنے اپنے علاقے کے عرف کے اعتبار سے۔ اور جب بھی آیت اللہ شبیری زنجانی کا بھی نظریہ تب، اور سارے مراجع کا یہ کہ شاعر اور رسومات کی بجاوری کے لیے کسی بھی حدیث کی ضرورت نہیں،
مثلا آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ اچھا یہ علم ہم جو اٹھاتے ہیں اس کے لیے الگ سے کوئی حدیث ہونی چاہیے، امام کا قول ہونا چاہیے، جو ہم تابوت امام کا برآمد کرتے ہیں اس کے لیے الگ سے کوئی حدیث ہونی چاہیے، یا کوئی اور رسم اعضاء اس طرح سے جو ہم انجام دی جاتی ہیں یہاں پر اس کے لیے ایک ایک کے لیے حدیث ہونا چاہیے. بالکل غلط نظریہ، ایسا کچھ نہیں ہے. مراسم اعضاء کے لیے کسی حدیث کی ضرورت نہیں ہے. بس ایک شرط یہ ہے کہ وہ حرام، اس کے اندر اسلام کے لحاظ سے کوئی حرام فعل نہ ہو. تو یہی وجہ ہے کہ دیگر مراجع بھی، جیسے کہ آیت اللہ صادق روحانی کا بھی فتویٰ ہے کہ انواع عزاداری اور جتنے بھی شاعر حسینی، جب تک اس کے اندر کوئی حرام کام داخل نہ ہو، یہ تمام چیزیں اسلام کو مطلوب ہیں. بس یعنی کفری الفاظ نہیں ہونے چاہیے اس کے اندر. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ذاکرین حضرات کفریہ الفاظ اور چیزیں اس کے اندر لے آتے ہیں، یا ائمہ کی توہین، یا ائمہ کی تقصیر، یا ائمہ کا غلو، یعنی یا تو ان کا مقام ائمہ کا اپنی تقریروں میں وہ لوگ کم کر رہے ہیں مثلا بہت سے افراد، یا ان کو بالکل خدا کی طرح ثابت کر رہے ہیں، یا مقدسات دین کی کوئی اہانت اس کے اندر نہ ہو. کہ مثلا بہت سے ذاکرین نے ایک آدھ دفعہ یہ کام شروع کیا تھا، لیکن الحمدللہ فوری طور پر اس کو صاحبان ایمان نے رکوایا کہ جناب بازار شام میں جب جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کیونکہ بیویوں کے بھی پردے اترے تھے تو تمام عورتیں بھی اپنے یہاں پر پردہ اتار دیں اور بازار سے بے چادر کے جو گزرے. تو ایک آدھ دفعہ ہی ایسا ہوا، لیکن اسٹرانگ ری ایکشن آیا. ایک حرام رسم چیز داخل ہو رہی تھی، بے پردگی. بکروں کا خون پینا کچھ افراد نے اپنے طور پر شروع کیا. ایک آدھ دفعہ کے بعد ہی جو ہے اس کو جو ہے جیسے ہی صاحبان ایمان کو پتہ چلا فوری طور پر رکوا دیا گیا. تو حرام چیز کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے مراسم اعضاء میں، اور خود عوام بھی اتنا سمجھتی ہے اور وہ ان تمام حرام کاموں کو خود بھی رکوا دیتی. تو بہرحال اتنا بتا دیا جائے کہ جو شاعر حسینی ہیں، یہ جو مراسم اعضاء ہیں، ان کے متعلق ایک بحث آتی ہے کہ یہ توقیفی ہیں یا نہیں. دیکھیے توفیقی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اللہ کی طرف سے ایک پرسکرائبڈ، جیسے نماز توقیفی ہے، اذان توقیفی ہے. توقیفی معنی بس یہ بتائے گا کہ اذان میں یہ کلمات کہنے، اور جز کی نیت سے اس کے اندر کوئی چیز کا اضافہ نہیں ہو سکتا. نماز اسی معین طریقے سے پڑھنی ہے، توقیفی ہے، بتا دیا گیا. اب اس کے اندر ایڈیشنز نہیں ہو سکتے کہ مثلا تشہد میں ہم کوئی نیا اضافہ کر دیں جس کی شریعت میں گنجائش نہ ہو، یا کوئی اور اس طرح سے. تو یہ توقیفی عبادات ہے. ہاں کچھ مستحبات ہیں، اس میں آپشن دیا گیا ہے کہ یہ فلاں فلاں مستحب کام آپ الگ سے بھی شامل کر سکتے ہیں، مختلف اذکار الگ الگ پڑھ سکتے ہیں، دعا قنوت میں اپنی مرضی کی دعا پڑھ سکتے ہیں وغیرہ. لیکن خود طریقہ کار یہ توقیفی. لیکن کیا یہ مراسم اعضاء بھی توقیفی ہیں؟ یعنی پرسکرائبڈ ہیں، بس یہ مراسم ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتے؟ تمام علماء نے فتویٰ دیا کہ نہیں، مراسم اعضاء اور شاعر حسینیہ توقیفی نہیں. یا چند ایک اگر چیزیں روایات کے اندر آئی بھی ہیں تو وہ عدد کو معین نہیں کرتی، یعنی بس یہ ہیں، اس کے علاوہ نہیں. وہ مثال کے طور پر بیان ہوئی. مثلا جو ہے سینہ کو بھی کرنا اور چہرے کے اوپر تماچے مارنا، یا بہت سی اس کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ مثلا اگر جسم پہ کوئی خراش ڈال لے، یا عورتیں غم امام مظلوم میں اپنے بال کو توڑ لیں، یا اور اس طرح کی جو ہے، یا گریا، یا شدت کے ساتھ گریا و بکا، یا بہت آواز کے ساتھ گریا و بکا. بہت ساری چیزیں کچھ روایت میں آئی ہیں، لیکن یہ عدد کو معین نہیں کرتی، یعنی بس یہی ہیں اور اس کے علاوہ نہیں. جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی یہ فلاں فلاں چیز تو ائمہ کی روایت کے اندر نہیں آئی ہے، تو یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شاعر حسینیہ توقیفی نہیں. یہ اگر کسی جگہ بیان بھی ہوئے تو یہ عدد کو معین نہیں کرتے. تو بس اچھا، اسی طرح سے آیت اللہ اسحاق فیاض، ان سے بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ حل الشاعر الحسینیہ توقیفیہ، یعنی کیا شاعر حسینی توقیفی ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ جو سب مراجع کا جواب ہے وہی ان کا ہے کہ نہیں، توقیفی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جس سے دین یا مذہب یا عزاداری کا آہیہ ہو، دین کی قدوسیت سے متناسب ہو اور وہ حرام نہ ہو، وہ سب شاعر حسینی کے اندر شامل ہے. اسی طریقے سے آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے سوال پوچھا گیا شاعر حسینیہ کے توقیفیہ ہونے پر کہ توقیفی ہیں یا نہیں، یعنی
پرسکرائبڈ اللہ میاں کی طرف سے معین ہے کیا یہ؟ تو ان کا بھی جواب آیا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یعنی ہر وہ رسم جس سے امام حسین کے قضیے کا تعارف ہو، ظالموں کو جرائم جو ہے وہ عیاں ہوں اور ظلم سے نفرت پیدا ہو، ہر اس علاقے، ہر اس علامت کو شاعر حسینیہ کہا جائے گا جس میں کوئی شرعی حرمت والی چیز نہ ہو، اور یہ چیزیں فکس نہیں ہیں. اپنے فتوے میں کہا یہ چیزیں فکس نہیں ہیں، اور ہر زمان و مکان اور اس کے علاقے اور عرف کے آداب کے مطابق جو ہے اگر وہ ہیں. اور دیکھیے یہ بھی انہوں نے کہا کہ طریقہ جو ازا ہے اس میں اختلاف پائے جاتا ہے مختلف گروہوں میں، ملکوں کے اندر اختلاف ہوتا ہے، کہیں کچھ ہوتی ہیں کہیں کچھ ہوتی ہیں. ابھی تھوڑی سی تمیز ہے یہ، اس کے بعد انشاءاللہ جب ہم مثالیں عرض کریں گے تو، لیکن یہ بھی سمجھنا ضروری. تو اب مختلف علاقوں کے مختلف گروہ ہیں، ان کی عادات اور طور طریقوں کے مطابق جو ہے وہ مراسم ازا ہیں، زمان و مکان کے مطابق ہیں. جب تک کوئی شرعی قباحت لازم نہ آئے تب تک ان تمام، اور شریعت نے ان کو منع نہ کیا ہو، ان تمام مراسم ازا کو انجام دیا جا سکتا. یہ سب شاعر حسینیہ میں. اچھا، اب کیسے پتہ چلے کہ کون سا عمل شاعر حسینیہ میں ہے کون سا عمل نہیں ہے؟ تو اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو جائز ہو اور غم امام حسین کی علامت ہو وہ شاعر میں شامل ہے. اور بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بہت سے تو نہیں، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اہل خبرہ سے رجوع کریں. یعنی آیت اللہ ہاشمی شارودی فرماتے ہیں کہ شریعت کے آگاہ جو لوگ ہیں ان سے رجوع کریں، جو کہ عادل فقہا ہیں، وہ بتائیں گے کون سی چیز شاعر حسینیہ میں ہے اور کون سی چیز شاعر حسینیہ میں نہیں. اور اسی طریقے سے میں آپ کے سامنے بس چند فتاوے پیش کر کے پھر ہم اس کے اوپر آئیں گے. یہی فتویٰ آیت اللہ شیخ محمد سند کا بھی ہے، ان سے بھی یہ پوچھا گیا کہ کیا شاعر حسینیہ توقیفیاں ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے ہیں، پرسکرائبڈ ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور چیز شمار نہیں کی جا سکتی. تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا. انہوں نے کہا کہ شاعر حسینی توقیفیاں نہیں ہیں، البتہ ان میں سے بعض کے لیے نص آئی ہے لیکن حصر وارد نہیں ہوا ہے. یعنی صرف یہ نہیں کہا گیا ہے. مثلا کہتے ہیں کہ بہت سے شاعر روایات میں آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس کے لیے باقاعدہ ہم نے 3 جلدوں کے اوپر جو ہے کتاب بھی لکھی ہے، رسائل فی شاعر حسینیہ، اس کے اندر بھی ہم نے سب مثالیں دی. تو قرآن میں دیکھیے جہاں کہیں بھی آیا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو وہاں انہوں نے کہا ہے کہ کلمہ حصر کے ساتھ اس کو تذکرہ نہیں ہوا ہے، بلکہ صرف چند ایک مثالیں قرآن نے کہا ہے کہ وَالْبُدْنَ جعلناها لکم من شاعر اللہ، یعنی جو یہ حج کا جو جانور ہے جو ذبح کیا جاتا ہے، اونٹ وغیرہ، اس کو شاعر خدا میں قرار دیا گیا. یعنی یہ مثال بیان ہوئی ہے. الصفا والمروہ من شاعر اللہ، صفا و مروہ کو شاعر اللہ کہا گیا. یہ صرف مثال کے طور پر بیان ہوا ہے. تو کہیں سے بھی قرآن و حدیث یا اقوال علماء میں یہ بات نہیں آئی ہے کہ شاعر حسینیہ توقیفیاں ہیں، پرسکرائبڈ ہیں، بس یہ ہیں، ان کے علاوہ کوئی اگر ہے اور وہ تو آپ اس سے فوراً حدیث یا قرآن کی آیت نہ پوچھیے کہ بتائیے کون سی حدیث کے اندر یہ والی رسم آئی ہے. نہیں، کیونکہ شاعر حسینیہ توقیفیہ نہیں ہیں. ہر علاقے اور عرف کے اعتبار سے اگر اس کے اندر کوئی حرام کام نہیں ہے اور وہ غم و حزن کی علامت اس علاقے میں سمجھا جاتا ہے تو اس علاقے کے لوگ اس رسم ازا کو انجام دے سکتے. کتنی یہاں پر اس سے پہلے کلاسز ہوئی ہیں، اور مولانا غلام رضا روحانی نے خود اپنے استاد کا واقعہ سنایا جو کہ آیت اللہ بروجردی کی محفل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور کہا تھا کہ ایک آدمی آیا تھا اور بہت ناراض ہو رہا تھا کہ فلاں علاقے کے اندر 2 چیزوں کو آپس میں ٹکرا کر جو ہے ایک حزن اور وہ پیدا کیا جاتا ہے اور لوگ وہاں پہ اس کی دھن کے اوپر ماتم کرتے ہیں. 2 چیزیں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، اسے ٹکراتے ہیں آپس میں. تو وہ تو بہت ناراض ہو رہا تھا. آقا بتائیے، دیکھیے اس کی کیا کون سی یہ رسومات ہیں، اسلام کا مساقہ اوڑھ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ کہ لوگ، آیت اللہ بروجردی نے کہا کہ بتاؤ کہ لوگ جو ہے اس کو وہاں پر کیا سمجھتے ہیں؟ کیا اسے غم و حزن سمجھتے ہیں یا کوئی کھیل کود، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی بول رہا ہے، کوئی یعنی فضا کیا ہوتی؟ اس نے کہا نہیں ہوتی تو غم کی علامت ہے، لوگ رو بھی رہے ہوتے ہیں لیکن بہرحال یہ اس طرح سے آواز نکالی جاتی ہے نوح ماتم. جس کو کہا کہ کوئی حرج نہیں اس کے اندر، کوئی حرج نہیں اس کے اندر. ہر وہ چیز جو غم اپنے علاقے اور عرف کے مطابق جو بھی غم امام حسین اور عرف اس کو غم و حزن کی علامت قرار دے کے اس کو انجام دیتا اور اس میں کوئی حرام کام نہ ہو، سری حرام، جیسے میں نے کہا بے پردگی، جانور کا خون پینا یا کوئی اور اس طرح کی کوئی چیز، وہ اگر پوری کی پوری اس رسم ازا کے اندر پورا کا پورا ایسا کوئی سری حرام ہے جو اس سے جدا نہیں ہو سکتا تو بہرحال پھر تو اس کو روکا جائے گا. لیکن جو حلال اور جائز ہے اس پہ کوئی پابندی نہیں.
یہ ایک اس کے اندر علماء نے یہ چیز بیان کی ہے. تو اسی طرح سے مثلا آیت اللہ صادق روحانی، ان سے بھی یہ والا سوال پوچھا گیا، تو بہرحال اتنا وقت ہی ان سب چیزوں کو پڑھا جائے. سوال یہی کہ جناب شاعر کے لیے کیا نص نبی و ائمہ جو ہے یہ ہونی چاہیے کہ ان کی طرف سے کوئی چیز معین ہو کہ بس یہ شاعر ہے تو منہ انجام دے تب ہم کہیں گے، ورنہ ہم اس کو نہیں مانیں گے. تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ شاعر حسینیہ توقیفیہ ہوتے ہیں، اس کی کوئی دلیل پائی نہیں جاتی، اور مکلف خود محبوبیت شاعر کے مصادیق کو تطبیق دے سکتا ہے. ابھی بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن بہرحال کہ دوسرا فتویٰ اس میں اور زیادہ بات واضح ہوتی. دیکھیے اب دوسرے فتوے میں آیت اللہ صادق روحانی فرماتے ہیں عزاداری در ایام عاشورہ بر حسب متعارف بلاد مختلف است. عزاداری ایام عاشورہ میں مختلف علاقوں میں مختلف ہے. وہ آنچے در ہر بلاد مصداق عزاداری است مانے ندارت. ہر اس علاقے کے اندر جس میں اس کو عزاداری سمجھا جائے، عزاداری کا مصداق سمجھا جائے، اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایران میں ہوتی ہے، یہ ایران میں نہیں ہوتی، پاکستان میں ہوتی ہے. جیسے اکثر مراسم پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں بھئی یہ تو وہاں نہیں ہوتی، یہ تو عراق میں نہیں ہوتی. تو کیا ہوا نہیں ہوتی؟ اگر کسی بھی جگہ ہوتی ہے اور غم و حزن کی علامت سمجھی جاتی ہے، بلاد مختلف یعنی الگ الگ علاقوں میں الگ الگ عرف ہے، ہر شخص اپنے مطابق کرے گا عزاداری. ابھی میں چند ایک مثالیں دوں گا تو آپ کے ہاں بالکل رائج نہیں ہے، اور ایران کے اندر اور عراق کے اندر اتنی زبردست پریکٹس ہوتی ہیں کہ آپ کے ہاں اس کا تصور بھی نہیں. ابھی مثالیں ابھی آگے آئیں گی، آپ دیکھیں گی. تو یہ ہے اس کے اندر. اسی طرح سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے جو وہاں ہوتا ہے وہ یہاں پر ہونا چاہیے. آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ یہ تمام مراسم اعضاء، یہ تمام ماتم، اور وہ جو وہاں پر چینز وغیرہ کا جو ماتم کیا جاتا ہے اس کے متعلق بھی فرماتے ہیں زنجیر جو وہاں پر شمار ہوتی ہے چینز والی، واجب ہے کہ اس کی حد اعلیٰ پر جا کر حفاظت کی جائے. آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں واجب ہے کہ ان مراسم اعضاء کی حد اعلیٰ پر جا کر حفاظت کی جائے. اور فرماتے ہیں کہ ایک جملہ بھی اگر کوئی شخص عزاداری کے خلاف نکالے تو گویا اس نے کمر خاتم النبیین کو شکستہ کیا. رسول اکرم کی کمر اقدس کو شکستہ کرنے کے برابر ہے اگر کسی نے عزاداری کے خلاف کوئی جملہ نکالا. وہ میں اس طرف ہرگز بھی نہیں جا رہا ہوں، ہر مرجع کا اپنا ایک الگ فتویٰ ہے اور وہ اپنے مطابق جو ہے وہ اس کا فتوے کے مطابق جواب دیتا ہے. میں ان عوامی طور پر جو تمام مجتہدین کے نزدیک بالکل جائز اور مباح چیزیں، اس کے خلاف بھی ایک عمومی طور پر ایک تحریک اٹھ رہی ہے، میں اس کے خلاف جو ہے بات کر رہا ہوں. حد اعلیٰ پر جا کر ان کی حفاظت کی جائے. اچھا اب ہر رسم کو دیکھیں، بہت ساری رسمیں ایسی ہیں، مثلا 72 تابوت، یہ کسی جگہ عام طور پر میرے علم میں نہیں کہ پاکستان کے علاوہ کسی اور جگہ پر یہ ہوتے ہیں یا میری معلومات میں نہیں. بہت سے لوگ اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں یہ کیا ہے کسی کہ جو ہے جناب اتنا زیادہ اسراف کیا جا رہا ہے، کتنی یہ چیزیں آ رہی ہیں، کتنی ان کے اوپر پیسہ لگ رہا ہے. ان سب کے تمام مجتہدین نے کہا نہیں بالکل جائز. 72 تابوت بھی اگر کوئی نکالتا ہے تو ایک بہت بڑا ایک تاثر ایک لوگوں کو نظر آتا ہے کہ اتنے زیادہ پیغمبر اسلام کے کتنے اصحاب اس کے اندر موجود تھے، امام حسین کے کتنے صحابی موجود تھے، اور ان ظالموں نے اتنے افراد کو شہید کر دیا. وہ ایک بعض اوقات ایک تابوت سے وہ کام نہیں ہوتا، وہ تو امام حسین کی طرف مبادرت ہوتی کہ امام حسین علیہ السلام کا تابوت ہے، لیکن اتنے سارے 72 افراد کا تابوت یہ خود ایک اثرات رکھتا ہے، یہ خود ایک رسم اعضاء ہے اور بالکل جائز ہے. اسی طرح سے بہت سی شبیہات اور تمثیلات ہیں، تماثیل ہیں. آیت اللہ صادق روحانی سے بھی سوال پوچھا گیا، اس میں انہوں نے کہا اس میں بھی کوئی حرج نہیں. عام طور پر آپ نے دیکھا کہ بہت سی چیزیں تو یہاں ہوتی بھی نہیں ہیں لیکن صرف عراق میں ہوتی ہیں یا ایران میں ہوتی ہیں کہ پورا ایک پکچرائز کرتے ہیں پورا واقعہ کربلا کو. لوگ ان مناظر کو دیکھ کر دہاڑے مار مار کر رو رہے ہوتے ہیں. علماء نے کہا یہ بھی جائز ہے، بظاہر اس کے اندر کوئی ایسا پہلو نہیں ہونا چاہیے جو کہ توہین آمیز ہو، ائمہ کی شان کے خلاف ہو یا کچھ اس انداز سے ہو، لیکن اگر کوئی ان کی تماثیل بناتا ہے اور اس کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے پورے واقعہ کربلا کو تو اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں. اس کے اوپر بھی علماء نے
جو ہے فتاوے دی. اسی طرح سے مثلا دیکھیے ذوالجناح ہے, اس لوگ کہتے ہیں بھئی یہ کیا جعلی طور پر اس کے اوپر کچھ تیر لگائے گئے ہیں. یہ سب ایک سمبولک ہے, ایک علامت ہے, ایک رسم ادا سے لوگوں کو دیکھ کر امام حسین کا وہ ذوالجناح یاد آتا ہے کہ جو تیروں سے کس طرح سے اس کے اوپر تیر آ کے لگے ہوئے تھے. کیسے ممکن ہے کہ اس کے اوپر سوار تو اتنا زیادہ اس کے جسم کے اوپر تیروں, اس کے جسم پر کچھ نہ لگا ہوا ہو. تو ایک سمبولک, ایک علامت حزن و غم اس کے اندر ہے, اور ہر علاقے کے اعتبار سے. تو اس طرح سے ذوالجناح کے متعلق, یا مثلا اپنے چہرے کو پیٹنا, سینے کو پیٹنا, حتیٰ کہ گریبان چاک کرنا. آیت اللہ سیستانی کا باقاعدہ فتویٰ جو ان کی اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہے, فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں اس کے اندر. حتیٰ کہ اگر کوئی غم و حزن کے اندر شدت غم سے اپنے گریبان کو بھی چاک کر دے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں. باقاعدہ فتویٰ ان کا موجود ہے, اس میں کوئی ممانعت نہیں. عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر لوگ اپنے گریبان کو اس طرح سے چاک نہیں کرتے ہیں, لیکن بہت سے علاقوں کے اندر اس طرح سے ہوتا ہے. تو ہمارے لوگ, بہت سے لوگ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں, ارے یہ چیز جائز بھی ہے, جائز نہیں. پھر فتویٰ پوچھا جاتا ہے مراجع سے. تو اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں, ہر علاقے اور اپنی جگہ کے عرف کے اعتبار سے یہ ہوتا ہے. اچھا, اسی طرح سے ذوالجناح کے متعلق اب اس کے اوپر بھی کتنا لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا کہ ذوالجناح جو ہے وہ تو بالکل سادہ ہونا چاہیے اور اس پہ کوئی سجاوٹ نہیں ہونی چاہیے. جبکہ تمام علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ نہیں, اگر مثلا ہر شخص دیکھیے اپنے مطابق ایک علامت کے طور پر اس کو کرتا ہے, اپنے محبت سے کر رہا ہے, اپنے شوق سے کر رہا ہے, اس کو دیکھ کر اسے جو ہے وہ امام کی یاد آتی ہے. اب وہ سجائے, اس کو بنائے, کچھ بھی کرے, لوگ کہہ رہے ہیں نہیں سادہ رکھنا چاہیے اس کو بالکل. وہ اگر کوئی سادہ رکھنا چاہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں, کوئی اس کو سجانا چاہے اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں. تو ہر وہ چیز جس سے ان کی یاد تازہ ہو. لوگ اب دیکھیں کتنے لوگ اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں, کتنے بچے اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں, کتنے نوجوان ان رسومات کے ذریعے دین سے اٹیچڈ ہوتے ہیں, وہ آتے ہیں. اب ہر چیز پہ دیکھیں مباحات کے اندر اگر آپ اور جائز چیزوں کے اوپر اگر آپ پابندیاں لگائیں گے نا, ہم نے دیکھا کہ بہت سارے افراد ایسے ہیں جو بہت سی جائز اور حلال چیزیں بھی اپنی اولاد اتنے زیادہ مذہبی ہو گئے, اتنے مذہبی ہو گئے کہ ان کے اوپر بھی پابندی لگا دی. تو اس کے بعد پھر وہی ہوتا ہے جس طریقے سے جب اسپرنگ جب اس پہ سے پریشر ریلیز کرتے ہیں نا تو کس طرح سے اٹھ کے اوپر جاتا ہے. تو یہی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اگر ان پہ حلال چیزوں پہ پابندی لگائیں گے تو وہ اسپرنگ کی طرح سے اچھل کے حرام کی طرف چلا جائے گا. تو اگر کوئی حلال رسومات کو انجام دے رہا ہے تو اس کو آپ اعتراض کر کر کے یہاں تک کہ الگ سے باقاعدہ گروپ بن گئے. آپ نے اس طرح سے نفرت انگیز سلوک ان لوگوں سے کیا, کچھ لوگ ملنگ ٹائپ کے بن گئے, کچھ ہر طرح کی شریعت سے آزاد ہو گئے. اگر انہیں جائز طریقے سے حلال چیزوں کی اجازت دیتے اور ان کو متہم نہ کرتے, کوئی ان پہ مشرک ہونے کا الزام لگا رہا ہے, کوئی ان کو جاہل ہونے کا الزام لگا رہا ہے, کوئی ان کے اوپر کسی طرح کا الزام لگا رہا ہے, اور تیروں کی ایک بارش کی جاتی ہے ایسے افراد کے اوپر. سادہ لو عوام وہ ان چیزوں کے ذریعے, مراسم اعضاء کے ذریعے دین سے اٹیچ رہنے کا ایک بہانہ ہے. مباح اور حلال چیزیں مراجع میں کسی نے ان کو حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دیا, لیکن کچھ یہ احمق قسم کے افراد ان کو مزید دین سے دور کر دیتے ہیں ان پہ اعتراض کر کے. جو جائز تھی, حلال تھی, ان کو کرنے دیتے, اسی کے ذریعے آ جاتے. اگر آپ کو اس کے لحاظ سے ان کی جہالت کا آپ کو غم کھایا جا رہا تو ان کی جہالت کو دور کرنے کا آپ کوئی طریقہ کار اپناتے, ان کے لیے درس و تدریس کی جگہوں کو معین کرتے, کچھ ان کو اپنے سے قریب کرتے. ان کو بالکل کاٹ کے دور کر دیا گیا تو وہ بھی اپنے آپ کو شریعت سے آزاد سمجھنے لگے. لیکن ان لوگوں کا اس کے اندر بہت بڑا اثر ہے جو اپنے آپ کو سو کالڈ مثلا اصولی کہتے ہیں. ان کی بے اصولیوں کی وجہ سے یہ چیز جو ہے وہ زیادہ ابھر کے آئی. تو بہرحال اگر ان کو سجا رہا ہے, بنا رہا ہے, اس کے اندر بھی جو ہے وہی کوئی حرج نہیں. بہت سے لوگ مثلا کہتے ہیں کہ جناب اتنے ان کے اوپر وہ لگانے کی کیا ضرورت ہے, اور تابوت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے, اور جناب پنجہ ہے اس کو اتنا زیادہ سجانے کی کیا ضرورت ہے, اور جناب یہ جو گہوارے وغیرہ ہوتے ہیں بہت سے لوگ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ مثلا اگر حضرت علی اصغر ہوتے ہمارے پاس ہوتے تو ہم ان کے لیے ان کے شان گہوارہ ہم بناتے. ہم کوئی بالکل عام سا سادہ سا لکڑی کا بالکل تو نہیں ہوتا کہ کوئی بھی مہمان بھی گھر میں آتا تو اچھی سے اچھی چیز اس کے لیے پیش کی جاتی ہے. ان کے ایک جذبات کا ایک اظہار ہے, اور جائز اس میں کوئی حرام کام نہیں. وہ اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہے, اپنی حیثیت کے مطابق پیسہ خرچ کر رہا ہے, اور آپ ان کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں, آپ ان کے اوپر جو ہے وہ زبان کے گولے جو ہے وہ برسا رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے لوگوں کے اندر ایک وہ پھیلتا ہے, دشمنیاں آپس کے اندر پیدا ہو رہی ہیں لوگوں کے درمیان, اور صرف یہ احمق افراد کی زیادتی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. جو چیز جائز اور حلال ہے ان کو کرنے دو, جہاں حرام دیکھو وہاں پر ان کو لمٹ کر دو.
لیکن یہ نہیں کہ اس کوئی حرام دیکھا یا کوئی بے اعتدالی دیکھی تو آپ نے کہا نہیں پوری رسم ازا کو جڑ سے کاٹ دینا چاہیے. نہیں، ایسا نہیں، صرف حرام چیز کو روکا جائے گا. اچھا، اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں بہت سے لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں. لوگوں کا اظہار محبت کا ایک طریقہ ہے. کوئی محفل ہو رہی ہے، کوئی تقریب ہو رہی ہے، ایک کرسی خالی امام زمانہ کی یاد کے لیے رکھی جاتی. درود بھیجیے نا محمد علیہ. بہت سی جگہوں پہ ہوتا ہے. بہت سے لوگ اظہار محبت کا ایک طریقہ میں نے یہاں پہ بیان بھی کیا تھا. ایک صاحب تھے، انہوں نے اپنے گھر میں خالی فریم لگایا ہوا تھا. ہر کوئی آ کر ان سے دیکھ کر کہتا تھا آپ نے خالی فریم کیوں لگایا ہوا ہے؟ وہ کہتے تھے کہ میں نے یہ اس وجہ سے لگایا کہ جب امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے تو میں ان کی تصویر یہاں پر لگاؤں. تو لوگوں نے کہا ابھی آئے تو نہیں ہے، پھر خالی فریم کیوں ہے؟ کہا اس وجہ سے کہ مجھے دیکھ کر بار بار یہ احساس ہو کہ میری زندگی میں کسی ایک چیز کی کمی رہ گئی. تو اس نے ایک محبت کے اظہار. اب آپ کہیں کون سی حدیث کے اندر آیا کہ خالی فریم لگانا چاہیے؟ وہ بھائی حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جذبات کے اظہار کا ایک طریقہ ہے. اگر کوئی خالی کرسی بھی کسی جگہ کے اوپر امام زمانہ کے اعتبار سے رکھ رہا ہے تو سجا بنا رہا ہے کہ امام زمانہ آتے تو ہم صدر مجلس ان کو بناتے، ان کی شایانہ شان جگہ پہ ان کو مثلا بٹھاتے. یہ ایک طریقہ ہے، ایک رسم ہے. اب یہ رسومات عزاداری میں بھی آتی ہیں، یہ ان کی ولادت وغیرہ کے ایام میں 15 شعبان میں اس طرح سے بھی آتی ہیں. اب کچھ لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے. چھوٹے علموں پہ اعتراض ہو رہا ہے تو کبھی بڑے علموں کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر کپڑا اتنا زیادہ خرچ ہو رہا ہے، اس سے تو کتنے غریبوں کے کپڑے بنائے جا سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، ایک سے ایک جملے کے اوپر اگر میں تقریر کرنا شروع کروں تو کتنی بات اس کے اندر الجھتی چلی جائے گی. ہر چیز کے اوپر تقریباً اس انداز سے اعتراض. اچھا، اسی طرح جناب یہ چاندی کی کرسی کیوں بنائی گئی؟ محبت کے اظہار کا طریقہ ہے. کسی کے پاس خدا نے اس کو مال دیا ہے، اس نے جو ہے بنا دی ہے امام کی یاد کو قائم کرنے کے لیے چاندی کی کرسی، اپنے جذبات کا اظہار کیا، کرنے میں کوئی حرج نہیں. کچھ کہتے ہیں جناب یہ جو خیمے اس طرح سے بنائے جاتے ہیں اور جس جگہ بہت سی علاقوں کے اندر اس قسم کی مراسم ہوتی ہیں. میں نے پچھلی دفعہ کی کلاسوں میں ذکر بھی کیا تھا اور باقاعدہ مجتہدین سے پوچھا بھی گیا تھا کہ واقعہ کربلا کو جس وقت بنایا جاتا ہے تو اس وقت خیموں کی تاراجی کا اور آگ لگائے جانے کا، خیموں کو جو آگ لگائی گئی تھی اس کا بھی ایک منظر وہاں پر منظر کشی کی جاتی. تو فوراً اس قسم کے افراد کو اعتراض ہوا اور انہوں نے مجتہدین سے استفتیٰ کیا کہ بھائی کیا یہ اسراف نہیں؟ ایک خیمہ ہم لگا رہے ہیں، اس کے بعد خیموں کو جلا رہے ہیں، اس میں تو بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے، مال خرچ ہوتا ہے. فوراً ان کو مال کے خرچے کی جو ہے وہ فکر سوار ہو جاتی. سب مراجع نے کہا نہیں، اس کا ایک تاثر ہے، اس کا ایک فائدہ ہے، لوگوں کو ان مظالم کی یاد آتی، اس میں کوئی حرج نہیں، نہ اسراف. تو بہرحال اپنا سا منہ لے کے رہ گئے وہ، لیکن تمام مراجع نے اس انداز سے اس سلسلے میں جو ہے فتاوی دی. تو اگر آپ علماء کو بھی دیکھیں، باقاعدہ آیت اللہ نوری حمدانی سے بھی سوال پوچھا گیا، آیت اللہ شیخ جواد تبریزی سے بھی سوال پوچھا گیا کہ یہ علامہ حضرت عباس اور ذوالجنہ اور اس طرح کی جتنی بھی شبیہ ہیں ان کو بہت سے زیورات سے اور چادروں سے، بیش قیمت چادریں ان کے اوپر چڑھائی جاتی ہیں، کیا یہ ان کو اس طرح سے سجانا صحیح؟ جواب ہے کوئی حرج نہیں، بالکل جائز ہے. یعنی ان علماء سے جب بھی آپ پوچھیں کبھی وہ ان کو نہیں کہیں گے. اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ سعید الحکیم سے بھی جو ہے وہ سوال پوچھا گیا کہ کیا تابوت شہداء کربلا کو تیار کرنا، گہوار علی اصغر کو تیار کرنا، ان کی آرائش کرنا، ذوالجنہ کی سواری، امام ذوالجنہ امام حسین کو آراستہ کرنا، اس کی آرائش کرنا، حضرت قاسم کی محمل کو آراستہ کرنا، اس کی تزئین کرنا، علامہ حضرت ابو الفضل عباس کو آراستہ کرنا، اس کی آرائش کرنا، کیا مراسم عزاداری میں جائز ہے؟ کہا بذات خود ان کاموں میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. اب آپ خود دیکھیں نا، اگر ہوتا تو آپ فوراً کہتے بھئی سجانا کون سی حدیث کے اندر آیا، کون سی روایت کے اندر آیا؟ نہیں، ہر علاقے کے اپنے عرف کے مطابق وہ لوگ اس کام کو کر رہے ہیں، بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں. آیت اللہ سعید الحکیم کا بھی فتویٰ. اسی طریقے سے مثلا جو ہے وہ آیت اللہ حافظ بشیر کا بھی ہے، ذوالجنہ کو آراستہ کرنا. تو کہا اس شبیہ ذوالجنہ کو مزین کر کے مومنین امام حسین کے نام پر فداکاری اور محبت عشق کا مظاہرہ کرتے ہیں. اس لحاظ سے ایسے کام کرنا شرعی حوالے سے باعث ثواب بھی، یعنی کوئی اس کو ثواب یعنی اس نیت سے اگر کر رہا ہے تو باعث ثواب بھی بن جاتا ہے، سوائے اس کے کہ حرام نہیں ہوتا بلکہ باعث ثواب بھی بن سکتا. اور یہی سوال آیت اللہ سیستانی سے بھی لکھ کر جو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں، یعنی اگر کوئی سجا رہا ہے بنا رہا ہے اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں. تو مراجع نظام کو جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ اس کے اندر
کسی بھی طرح کی کوئی ممانعت اس کے اندر وارد نہیں کرتے. اسی طریقے سے دیکھیے ہر علاقے کی اپنی ایک رسم ازا. میں نے کہا نا جیسے کہ بہت سی رسم ازا ایسی ہیں جو کہ مثلا عراق میں ہوتی ہیں, عرب دنیا میں ہوتی ہیں. مثلا اس کے اندر ایک رسم ازا ہے ہرولہ کرنا. اب تھوڑی سی اس پہ میں بات کر لوں. ابھی دیکھیے پاکستان میں مثلا یہ نہیں ہے, اس کے اندر دوڑتے ہوئے یا تیز تیز چلتے ہوئے آتے ہیں. اچھا آپ نے سنا ہوگا حج میں ایک حکم ہے صفا اور مروہ کے درمیان مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ تیز تیز چلیں. تو جب وہ جہاں سبز لائٹس لگی ہوئی ہیں اوپر کی طرف, جنہیں فقہ کتابوں میں میلین اغزرین کہا جاتا ہے, سب ستون یا سبز لائٹیں جن جگہوں کے اوپر لگی ان کے درمیان مرد حضرات وہاں پر تیز تیز دوڑتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ہاجرہ جو ہیں وہ تیز تیز دوڑیں تھی حضرت اسماعیل کی پانی کا انتظام کرنے کے سلسلے میں. تو یہاں پر سنت جو ہے وہ قرار دی گیا, اس مستحب قرار دیا گیا. اس کو ہرولہ کہتے ہیں, تیز تیز چلنا یا دوڑنا. اچھا عورتوں کے لحاظ سے یہ والا حکم مستحب نہیں ہے. یہ عورتوں کے پردے اور حجاب کے اعتبار سے کہ عورتیں اس جگہ پہ نارمل اسپیڈ میں چلیں. مردوں کے لیے یہ والا حکم ہے کہ وہ تیز تیز چلیں. یعنی جسے کہا جاتا ہے اگرچہ یہ عورت کی سنت ہے, حضرت ہاجرہ دوڑی جو عورتوں کے لیے مستحب ہونا چاہیے تھا, نہیں, ان کے حجاب کی حفاظت کے اعتبار سے, ان کے مقام عفت کے اعتبار سے عورت کے لیے مناسب نہیں ہے کہ یہاں پر نامحرموں کے سامنے جو اس طرح سے تیز تیز دوڑے. یہ ان کے پردے کی ایک لحاظ سے حفاظت اور حجاب کے اعتبار سے ایک چیز ہے, لیکن مردوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ یہاں پر تیز دوڑیں. اسے کہتے ہیں ہرولہ کرنا. یہ میں نے تھوڑا سا ایک بیچ میں آ گیا. اچھا اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو کیا یہ ہرولہ کرنے کے لیے کوئی مستند روایت ہے. پھر وہی والی بات, یہ ایک رسم ازا کے طور پر باقاعدہ جو ایک رقصہ تویرج کہلاتا ہے, جو باقاعدہ قبیلہ ہے وہاں پر, وہ کیا کرتے ہیں کہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں. اور یہ بہت معروف ہے, دوڑتے ہوئے وہ داخل ہوتے ہیں اور اس کے بعد دوڑتے ہوئے یہاں سے باہر نکلتے ہیں. اور باقاعدہ ملتا بھی ہے اس کے اندر واقعات کے اندر کہ آیت اللہ سید محمد مہدی بحر العلوم یہ بھی اسی دستے کے اندر شامل ہو کر کربلا کی جانب جو ہے وہ پیدل چلا کرتے تھے. یہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتا ہوا جو ہے یہ آتا ہے. اور خود علامہ مہدی بحر العلوم کہتے تھے, کچھ لوگوں نے دیکھا کہ یہ خود بھی مہدی بحر العلوم اس میں شامل ہو کر اور تیز رفتاری کے ساتھ چلتے ہوئے جا رہے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ آپ مرجع ہیں, اتنے بڑے مجتہد ہیں. اتنا اور بتا دوں کہ اتنی عظیم شخصیت تھی ان کی کہ بہت سے افراد کو غلط طور پر ایک ہوتا ہے نا, شک ہوتا ہے, شبہ ہوتا ہے, تقوی, پرہیزگاری اور علم, یعنی علم اتنا کہ بحر العلوم کہا جاتا تھا. اچھا نام بھی تھا محمد اور لقب تھا مہدی, تو لوگوں کو معاذاللہ امام زمانہ ہونے کا گمان ہونے لگا تھا ان کے اوپر, جو کہ ظاہر ہے کہ غلط تھا, لیکن بہرحال تقوی, پرہیزگاری اور علم میں اس مقام کے اوپر تھے. کہا کہ آپ کے شایان شان نہیں کہ آپ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ تقریباً دوڑتے ہوئے جائیں. کہا کہ میں کیا کروں کہ میں نے اس دستے کے اندر خود امام زمانہ کو اس طرح سے تیز تیز چل کر عزاداری کرتے ہوئے دیکھا. اور یہ بہت بڑا دستہ ہے. اس کے اندر جب سے یعنی اس بات کی شہرت ہوئی آیت اللہ مہدی بحر العلوم کی کہ امام زمانہ کو بھی اس دستے کے اندر دیکھا گیا, تو اس کی بہت شہرت ہوئی, بہت بڑا یہ ہوتا ہے. اور باقاعدہ آیت اللہ حافظ بشیر سے بھی اس ایک سوال کے اندر یہ پوچھا گیا کہ یہ رقصہ تویرج جو یہ ہرولہ کرتا ہے اور یہ دوڑتا ہے اس طرح سے 10 محرم کو نکلنے والا جلوس ازا, یہ کب شروع ہوا جو اس طرح تیز رفتاری سے ہرولہ کرتا ہے؟ جواب, جلوس ازا رقصہ تویرج قبیلے بنی اسد کے ان افراد کی یاد میں نکالا جاتا ہے جنہیں عمر سعد نے منتشر کر کے میدان معرکہ سے دور کر دیا تھا, اور وہ لوگ امام حسین کی مدد نہیں کر سکے تھے. اور جب عمر ابن سعد کی فوج کے جانے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا, ان کی میت باقی شہداء کے ساتھ بلا دفن پڑی ہے, تو وہ روتے ہوئے اور ماتم کرتے ہوئے میدان کربلا کی طرف بھاگتے ہوئے آئے تاکہ وہ امام کی میت کو دفن کر سکے. جب وہ میدان کربلا کی طرف آ رہے تھے تو ان کا نعرہ حسین 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 تھا. علماء نے ہر زمانے میں اس مناسبت کی احیا کی حوصلہ افزائی کی ہے, اور بڑی تعداد میں علماء اس جلوس رقصہ تویرج میں شرکت کرتے تھے. خدا کی مدد سے جلوس ازا رقصہ تویرج باقی رہے گا, یہاں تک کہ ہم اسے اللہ کے ولی امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کے انصار کے سپرد کر دیں.
کہ جب وہ آ کر اہل بیت کے دشمنوں سے انتقام لیں گے. تو انہوں نے اس کی پوری تاریخ بھی بتائی کہ ایسا کیوں ہوا, وہ کس طرح سے بھاگتے ہوئے آئے تھے, ان کی یاد کے اندر, کیونکہ واقع کربلا کی ایک ایک چیز کی یاد, ایک ایک حسرت کی یاد, یعنی غم کا کوئی پہلو بچا نہ رہ جائے, اس کو لوگوں نے رسم کے طور پر اپنایا. اب کہیں کہ بھاگتے ہوئے آنا, یہ بتائیے کون سی روایت کے اندر آیا, کس حدیث کے اندر آیا, کون سی قرآنی آیت کے اندر آیا؟ تو وہ فقہ سے بالکل نابلد ہے. چاہے وہ بظاہر صاحب علم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہو, اگر وہ یہ چیز کہتا ہے کہ نہیں اس کے لیے ہمیں یہ دکھائیے آپ, تو وہ ان رسومات اعضاء کے لیے کسی اس کی ضرورت نہیں, کسی روایت کی ضرورت نہیں کہ رسم اعضاء کے طور پر. تو دیکھیے یہ مواسات کا عنوان کہلاتا ہے, یعنی خاندان اہل بیت سے, خاندان اہل بیت جن مصیبتوں سے گزرا ان کی یاد میں موافقت کی جاتی. وہ پیاسے رہے تو ہم بھی اس دن پیاسے رہتے ہیں, وہ غبار آلود رہے تو ہم بھی غبار آلود رہتے ہیں. حتیٰ کہ جو آپ ان کے آداب پڑھیں عاشورہ وغیرہ کے, تو وہ اس کے اندر غمزدہ شکل بنا کے رہنا, آستینے چڑھا کر رہنا, اپنے گریبان کے بٹن مثلا مرد حضرات جو ہیں وہ ان کو کھول لیں, اور اس طرح کی بہت سے آداب اور چیزیں, یعنی ایک شکل بھی ویسی بنائیں کہ آپ کو ایک غم و حزن کی کیفیت آپ کے اندر جو ہے وہ نظر آئے. تو ان چیزوں کی یادیں اس طرح سے منائی جاتی ہیں. اچھا, پھر علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں ایک تو یہی آپ نے سنا کہ وہ بنی اسد والے اس طرح سے آئے تھے, لیکن جو کچھ علاقوں کے اندر ایسا ہوتا ہے وہ دوڑتے ہوئے آتے بھی ہیں. تو کہتے ہیں کہ بہرحال جس وقت شام غریمہ ہوئی تھی اور خیمے لوٹے جا رہے تھے, تو کس طریقے سے بچے پریشان ہو کر, مصیبت زدہ ہو کر وہاں سے تیزی کے ساتھ نکلے تھے خیموں سے, ظالم ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے, اس کی ایک لحاظ سے جو ہے وہ یاد منائی جاتی ہے. اور خیموں کو جب لوٹا جا رہا تھا کس طریقے سے, اور آگ لگائی گئی تھی, تو کیسے لوگ تیز رفتاری کے ساتھ ان خیموں میں رہنے والے مصیبت زدہ افراد کس طرح سے وہاں سے نکلے تھے. ایک یاد, ایک سمبولزم, ایک وہ اس کے اندر ہوتا ہے کہ تاکہ لوگوں کو اس بات کی یاد دلائی جا سکے. تو یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ صافی گل پائیگانی سے بھی یہی والی بات پوچھی گئی. تو آیت اللہ صافی گل پائیگانی سے کہ ہرولہ جو ہے, بلکہ اس کا ایک اردو ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتے, پوچھا گیا کہ مجالس اعضاء میں ہرولہ کا کیا حکم ہے, یعنی یہ تیز تیز بھاگنا اور دوڑنا, جبکہ عزاداری کی بے حرمتی توہین اور عزاداروں میں حزن اور عزاداری کے آثار میں کمی کا باعث ہے. یعنی خود ہی سوال کو ذرا ٹیلر میڈ بنائے گا کہ کسی طریقے سے مجتہد ان کے مطابق جواب دے دے. لیکن آیت اللہ صافی گل پائیگانی نے فرمایا جب کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مصیبت زدہ لوگ غم کی شدت کے باعث کھڑے ہو کر بھاگنے لگتے ہیں, خود کو مارتے ہیں اور نالہ و فریاد کرتے ہیں. اگر کسی میں سرور شہیداں حضرت امام حسین کے لیے غم, جو سب سے بڑے مصائب ہیں, اس کے باعث ایسی حالت ایجاد ہو جائے یا رونے کی وجہ سے ایسی حالت پیدا ہو جائے, تو اسے اہانت یا توہین نہیں کہہ سکتے. ایک آدمی غم سے برداشتہ ہو جائے, لوگ اسے قابو کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہاتھ چھڑا کر مثلا بھاگ رہا ہوتا ہے, لوگوں کے غم کی کیفیت ہے, ایک طریقہ کار ہے. آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے یہ بہت عزاداری کی توہین کر رہا ہے اور بے حرمتی کر رہا ہے. نہیں, انہوں نے کہا کہ ایسی کیفیت ایجاد ہو سکتی ہے اور اس کو توہین نہیں کہا جا سکتا. اور یہی سوال جو ہے وہ آیت اللہ سعید الحکیم سے بھی پوچھا گیا. تو سوال یہ پوچھا گیا کہ رغزہ طویرت جو ہے عراق میں لوگوں کی فوج دوڑتی ہوئی آ رہی ہوتی, اور کربلا سے یعنی 4 فرسخ کے فاصلے پر سے یہ دوڑنا شروع کرتے ہیں. نہیں سمجھیں کہ کربلا سے تقریباً 15 کلومیٹر 20 کلومیٹر پہلے سے یہ لوگ دوڑنا شروع کرتے ہیں, اور حرم سید الشہداء کی طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں, اور حرم سید الشہداء میں دوڑتے ہوئے داخل ہوتے ہیں, پھر دوڑتے ہوئے حرم حضرت عباس کی طرف جاتے ہیں, اور اس طرح وہ نالہ و فریاد کر رہے ہوتے ہیں, رو رہے ہوتے ہیں, غبار آلود ہوتے ہیں, اور اپنے مولا حسین کو پکارتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. اور اسی سوال کے اندر یہ پوچھا گیا کہ اس دوڑ میں بہت سے لوگ گر گر کر زخمی بھی ہو رہے ہوتے ہیں, پاؤں تلے بہت سے لوگ ہجوم میں جو ہے وہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے آ جاتے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ تو 40 افراد شہید بھی ہو چکے ہیں کچل کر. تو اب آپ بتائیے کہ یہ والا کیسا ہے. یعنی دیکھیے, اب سوال بنانے والا نے بھی پوری کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے اس میں حرام ہونے کا کوئی فتویٰ آ جائے, یعنی سارے اس کے منفی پہلو ایک لحاظ سے بنائے گئے. لیکن آیت اللہ سعید الحکیم نے کہا کہ تمام شاعر حسینیہ افضل اور تقرب خدا کا ذریعہ اگر وہ ریاکاری سے پاک ہے, اور بعض شاعر میں کسی دردناک حادثے کا ہو جانا اس شعرے کو باطل اور فاسد قرار نہیں دیتا ہے.
اور فرماتے ورنہ تو حج کے جو فریضے کو بھی ساقط کر دینا چاہیے کہ ایسے واقعات اور حادثات تو حج میں بھی ہو جاتے ہیں. تو وہاں کہا کہ نہیں، یعنی یہ جو ہے شاعر حسینیہ میں اور افضل قربات میں سے اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہیں یہ سب شاعر جو ہیں. اور کہیں ایسی حالت ایجاد ہو جائے کہ کوئی پاؤں کے نیچے آ جائے، کہیں کچھ ہو جائے، کچھ لوگ زخمی بھی ہو جائیں، حتیٰ کہ بعض اوقات جان سے بھی لوگ چلے جاتے ہیں مراسم میں. مینا کے اندر 250 500 کئی ہزار افراد لوگ کچل کے ہلاک ہوئے ہیں. اور طواف کے دوران کتنی اموات ہوتی ہیں. سب سے زیادہ پاکستانی حاجی جو وہاں پر جاتے ہیں حج کے فریضے کے لیے، وہ وہاں جا کر انتقال کرتے ہیں. پوری دنیا میں سب سے زیادہ حاجی پاکستان کے سعودی عرب جا کر انتقال کرتے ہیں. تو ان پہ گویا پابندی لگا دینی چاہیے. نہیں، ایسا نہیں. اگر کہیں ایسا حادثہ ہو جائے تو اس کو ایک حادثے کے طور پر سمجھا جائے گا، اس سے اس رسم ازا متاثر نہیں ہوگی اور وہ باطل نہیں ہوگی. تو یہی علماء کے اس میں سارے وہ ہیں. اس طرح سے آیت اللہ خامنئی سے بھی والی بات پوچھی گئی کہ ہرولہ جو ہے یعنی دوڑنا، بہت سے لوگ دوڑتے ہیں اور ائمہ کا ذکر بہت شور اور تیزی کے ساتھ ہوتا ہے، حسین حسین کر رہے ہوتے ہیں. اس پہ بھی دیکھیے، اس پہ بھی آج میرے پاس وقت نہیں ہے. شاید آج انتظامیہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ شاید اگلے اتوار کو آپ لوگوں کی سزا تھوڑی سی اور بڑھا دی جائے، ایک کلاس اور، کیونکہ کچھ باقی رہ گئے ہیں مسائل. تو دیکھیں کہ اس پہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، ورنہ تو آج شاید آخری کلاس ہو اس ضمن میں، لیکن شاید ایک اگلی اتوار اور بھی اس کے اندر ہونے کا امکان ہے. تو اس کے اندر بھی ہم اس بات کو لے آئیں گے. تو کہ یہ جو حسین 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 بعض اوقات تیز رفتاری سے کہا جاتا ہے کہ اس میں دیکھیے اس میں تو امام حسین کا نام بھی صحیح نہیں نکلتا. تو اس متعلق بھی علماء سے سوال پوچھیں گے. کیا جوابات انہوں نے دیے وہ تو میں اپنی نشست ہی کے اندر بیان کروں گا. تو بہرحال یہاں تک لوگ ایک ایک رسم ازا کو، ایک ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں، کسی طریقے سے ان کے خلاف فتاوے وغیرہ جمع کی جا سکیں تاکہ لوگوں میں ایک انتشار پیدا کیا جا سکے. لیکن علماء جو ہے ماشاءاللہ ہمارے مراجع جو ہیں وہ نگہبان ہیں ان تمام ان چیزوں کے. تو آقا آیت اللہ خامنئی سے بھی پوچھا گیا رہبر معظم سے کہ ہرولہ جو اس طرح سے دوڑتے ہیں، آیا ائمہ کا ذکر بہت شور و تیزی کے ساتھ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا اگر مذہب کی توہین یا مراسم میں عزاداری کی توہین شمار نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی جو جگہ ہے اس کے مطابق بھی دیکھا جائے گا. بہت سی چیزیں دیکھیے اس طرح کی ہیں کہ جیسے عرف کے اپنے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ایک جیسے آیت اللہ فاضل انکرانی کہتے تھے، ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ ایک رسم ازا ممکن ہے کسی علاقے کے اندر حرام ہو جائے اور وہی رسم ازا کسی دوسرے علاقے کے اندر شاعر حسینی میں شمار ہو. ممکن ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ بہت سی کچھ مراسم ایسی جو اب مغربی ممالک میں کہیں سارا انجام دیں تو لوگوں کو جن کو امام حسین کا کچھ نہیں پتا وہ دیکھیں گے یہ لوگ کیا اس طرح سے یہ چیز کر رہے ہیں، اور اس سے اگر مذہب اسلام یا مذہب تشیع کی ایک توہین شمار ہو رہی ہو کیونکہ ان کو بیک گراؤنڈ کچھ نہیں پتا، ان کے سامنے صرف عمل ہے، تو ممکن ہے کہ وہاں پر ہو سکتا ہے کچھ علماء کے نزدیک وہ حرام بھی ہو جائے. لیکن وہی چیز مسلم معاشرے میں یا شیعہ معاشروں کے اندر وہ چیز شاعر حسینیہ کے اندر شمار ہو تو یہ بالکل عین ممکن ہے. تو لہذا مرجع اپنے فتوے میں چیز بیان کرتے ہیں کہ اگر مذہب کی توہین یا مراسم عزاداری کی توہین شمار نہ ہو تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں. اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ سیستانی سے تو باقاعدہ ان کی عزاداری کا سوال و جواب کا سیکشن نکالیے اور اس میں جو عزاداری ہے وہاں پر دیکھیے سوال جو درمیانہ ہے کہ آیا ہرولہ کرنا یعنی تیزی سے حرکت کرنا امام حسین کے عزاداری دستوں میں جائز ہے؟ جواب کوئی قباحت نہیں، کوئی قباحت نہیں. اب دیکھیے یہ چیزیں یہاں پر تو نہیں، یہ صرف عراق کے اندر ہے. رقص تویرج جو ہے وہ کر رہا ہے خالی، اور یہاں پر اگر لوگ کرنے لگے تو مثلا ایک دم سے ممکن ہے کہ کچھ لوگ اس کے اوپر اعتراض کرنے لگے کیونکہ یہاں بھی رسم ازا کے طور پر رائج نہیں ہوئی. لیکن جہاں رائج ہے وہاں کے لیے جواز فرماتے ہیں، کوئی قباحت ہی نہیں ہے اس کے اندر. تو اس طرح سے دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی. اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ شاہرودی، انہوں نے آیت اللہ سید محمد شاہرودی انہوں نے تو باقاعدہ اس کو مستحب تک قرار دیا ہرولہ کو، کہا کہ ہرولہ یہ مستحب ہے کیونکہ تعظیم شاعر حسینی میں یہ چیز شمار ہوتی. تو آپ نے دیکھا کہ ہر چیز کو اب یہ رسم ازا ہرولہ اس کے فقہ احکام بھی آ گئے، آپ کو بات بھی پتہ چل گئی اور یہ بھی معلوم چل گیا کہ ہر علاقے کے اپنے رسم و رواج کے مطابق جو ہے رسومات کو انجام دیا جاتا ہے. اگرچہ ہرولہ ہمارے ہاں نہیں ہے لیکن عربوں کے اندر پایا جاتا ہے، اس کے جواز کے فتوے موجود ہیں. تو اس کا کوئی آفاقی ہونا ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں کیونکہ جو وہاں نہیں ہوتی تو یہاں بھی یہاں نہیں ہونی چاہیے اس کو. نہیں، جب وہاں ہوتی ہے تو آپ بھی ہرولہ یہاں پر کرنا شروع کر دیجئے.
یعنی اب اس قسم کی جو جوابات دیے جاتے ہیں تو بعض اوقات لوگوں کو اس کے اوپر ہو جاتا ہے، لیکن وہ ریئیکشنری جواب ہوتے ہیں، کوئی ہم باقاعدہ دلیل کے طور پر نہیں پیش کر رہے ہوتے، لیکن دلیل وہی علماء کا فتویٰ ہے کہ جائز ہے اور مراسم عزا کو اپنے علاقے اور عرف کے مطابق انجام دینا چاہیے. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.